امیروں کا مال لوٹ کر غریبوں میں تقسیم کا ذکر ہو تو 14ویں صدی کا ایک کردار رابن ہوڈ یاد آتا ہے، جو اپنی زمین پر قبضے کی وجہ سے عام آدمی سے ڈاکے ڈالنے پر مجبور ہوا۔ اس کے بارے میں کئی ناول اور فلمیں بھی منظر عام پر آئیں، مگر پھر بھی یہ بحث موجود ہے کہ وہ حقیقی زندگی میں وجود رکھتا بھی تھا یا نہیں۔ ایسے ہی ایک کردار سلطانہ یا سلطانہ ڈاکو ہندوستان میں بھی گزرا، جو روایت کے مطابق امیروں کو لوٹ کر مال غریبوں میں تقسیم کرتا تھا۔ بعض مورخین کے نزدیک سلطانہ مسلمان، جبکہ بعض کے مطابق وہ ہندو عقیدے کا پیروکار بتایا جاتا ہے، کیونکہ وہ بھاتو قوم سے تعلق رکھتا تھا۔ سلطانہ اور اس کے گروہ کے لوگ ضلع مراد آباد کے رہنے والے اور سب کے سب جرائم پیشہ تھے۔ ان میں سے کچھ لوگ مختلف جرائم میں سزا کے طور پر یوپی کے علاقے نجیب آباد میں پتھر گڑھ کے قلعے میں قید کیے گئے تھے، مگر آہستہ آہستہ یہ افراد قید سے فرار ہونے لگے اور انہوں نے بھاتو قوم ہی کے ایک شخص بالم کند کی قیادت میں چوری چکاری کی وارداتیں شروع کر دیں۔ مبینہ جھگڑے میں مالوف خان نامی پٹھان کی گولی کا نشانہ بننے پر بالم کند کی جگہ سلطانہ نے سنبھال لی۔ سلطانہ ابتدا میں چھوٹی موٹی چوریاں کرتا تھا۔ اردو کے پہلے جاسوسی ناول نیلی چھتری کے مصنف اور اپنے زمانے کے مشہور پولیس آفیسر ظفر عمر اسے گرفتار کرنے میں کامیاب ہو گئے تھے، جس پر انہیں 5000 روپے کا انعام ملا، جو انہوں نے اپنے سپاہیوں اور علاقے کے لوگوں میں تقسیم کر دیے۔ اس وقت سلطانہ پر سوائے چوری کے قتل کا کوئی الزام نہ تھا، اس لیے اسے محض 4 سال کی قید بامشقت سزا سنائی گئی۔ رہائی کے بعد سلطانہ نے نجیب آباد اور سہارنپور کے سرکردہ لوگوں اور قابل اعتماد مخبروں کے ذریعے مالدار لوگوں کے گھروں میں ڈاکے مارنا شروع کر دیے۔ سلطانہ ڈاکو ڈاکہ ڈالنے سے پہلے ہی لوگوں کو مطلع کر دیتا تھا۔ ڈاکے کے دوران اگر کوئی شکار مزاحمت کرتا تو وہ اس کو قتل کرنے سے بھی دریغ نہ کرتا۔ یہ بھی مشہور ہے کہ وہ اپنے مخالفین کے ہاتھ کی 3 انگلیاں بھی کاٹ ڈالتا۔ امیر ساہوکاروں اور زمینداروں کے ہاتھوں ستائے ہوئے غریب عوام اس کی درازی عمر کی دعائیں مانگتے تھے۔ سلطانہ کی ڈکیتیوں کا یہ سلسلہ کئی سال تک جاری رہا، مگر انگریز حکومت نے ہندوستانی پولیس کے ذریعے سلطانہ کو ٹھکانے لگانے کی کوشش کی، مگر سلطانہ کے مخبروں اور غریب دیہاتیوں کی مدد کے باعث وہ اپنے ارادوں میں کامیاب نہ ہو سکے۔ انگریزوں نے سلطانہ ڈاکو کی گرفتاری کے لیے برطانیہ سے فریڈی ینگ نامی ایک تجربہ کار انگریز پولیس افسر کو بھارت بلایا۔ سلطانہ کی کامیابی کا راز اس کے مخبروں کا جال ہے، جو محکمہ پولیس تک پھیلا ہوا تھا۔ فریڈی ینگ نے منصوبہ بندی کے ذریعے سب سے پہلے تو سلطانہ کے قریبی مخبر منوہر لال کا تبادلہ ایک دور دراز علاقے میں کر دیا۔ پھر سلطانہ کے ایک قابل اعتماد شخص منشی عبدالرزاق کو اپنے ساتھ ملا لیا۔ سلطانہ بھیس بدلنے کا بھی ماہر تھا۔ فریڈی ینگ نے منشی عبدالرزاق کی اطلاعات کی بنیاد پر سلطانہ کے گرد گھیرا تنگ کرنا شروع کیا۔ منشی عبدالرزاق سلطانہ کی نقل و حمل کی اطلاع فریڈی ینگ تک پہنچا رہا تھا۔ ایک دن منشی نے سلطانہ کو ایک ایسے مقام پر بلایا جہاں پولیس پہلے سے ہی چھپی ہوئی تھی۔ سلطانہ جو ہی منشی کے بچھائے ہوئے جال تک پہنچا تو انگریز افسر نے اسے اپنے ساتھیوں کی مدد سے قابو کر لیا۔ فریڈی ینگ سلطانہ کو گرفتار کر کے آگرہ جیل لے گیا، جہاں اس پر مقدمہ چلا اور سلطانہ سمیت 13 افراد کو سزائے موت کا حکم سنا دیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی سلطانہ کے بہت سے ساتھیوں کو عمر قید اور کالا پانی کی سزا بھی سنائی گئی۔ 7 جولائی 1924 کو سلطانہ کو تخت دار پر لٹکا دیا گیا۔ ویڈیو کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار کمنٹس میں کریں۔ شکریہ۔